الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے میں سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے استغفار کے بارے میں 5 باتیں بیان فرمائی کہ بندہ استغفار کرے گا اس کے فائدے 5. استغفار کے فائدے کتنے ہوئے؟ 5. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بہت بیکار قوم تھی، 950 برس انہوں نے کام کیا، مطلب قوم میں رہے، اس کے باوجود چند ہی افراد، روایت میں آتا ہے 80 سے 85 لوگ ہی ایمان میں داخل ہوئے. اتنی ہی تعداد تھی. اتنا لمبا عرصہ دعوت دینے کے بعد، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے بعد صرف 80 سے 85 لوگ ہی کس میں داخل ہوئے؟ اسلام میں داخل ہوئے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے استغفار کرو. استغفار انہو کان غفارا. یہ بات پہلے بھی آئی تھی. استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کا نام ہے استغفار. اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے، بارش برسائے آسمان سے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال عطا کرے گا تم کو، اکنومک تمہاری اللہ مضبوط بنائے گا. وَبَنِينَ. اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا. 5 چیزیں بیان ہوئی: بارش کا برسانا، مال کا ملنا، اولاد کا ملنا، اس کے بعد باغات کا بن جانا اور نہروں کا جاری ہو جانا. 5 فوائد ہیں استغفار. استغفار کا اور ایک فائدہ جو اللہ نے سورہ انفال کے اندر بیان کیا 9ویں پارے میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ بندے جب تک اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. عذاب نہ آنے کی 2 وجہ: ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف رہے جب تک عذاب نہیں آ سکتا عذاب. اللہ نے فرمایا کہ نبی کی موجودگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا. ایک وجہ ہی. دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اس سورہ انفال کی آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ ہمیں بھی صبح شام استغفار کی پابندی کرنی چاہیے. اور یہ جو مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، اس میں بھی جو 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں میں سے ایک بات پر عمل کرنا ہے، وہ استغفار کی کثرت. استغفر اللہ، یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے. اس کا مطلب ہے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اللہ سے. ایک لائن کا آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الگ الگ اس کے دعائیں ہیں، استغفار کے الگ الگ وہ ہے. اگر ہم اتنا بھی استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اتنا ہمیں اہتمام کے ساتھ اس کی کثرت کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے سورۃ الحاقہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو جس کا فیصلہ جنت میں جانے کے لیے ہوگا، اس کے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے. اور جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے، جب وزن کے تولا جائے گا نا اعمال، تو جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو اس کو اس میں ملے گا، اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں ملے گا. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا، ہاں مقرو کتابیں، دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرے رب کی ذات سے کہ میرا حساب ایسے ہی ہوگا.
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانیہ، وہ جنت میں عیش و عشرت کی جگہ پر رہے گا، اور جنت ایسی ہوگی کہ اعلیٰ ہوگی، اونچی ہوگی، عرفہ ہوگی، ایسی جنت میں وہ رہے گا، کھائے گا، پیے گا اور مزے سے وہاں پر رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ خطرے کی چیز، یہ بڑے خطرے کی چیز، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بندہ کہے گا کاش مجھے نام اعمال ملا ہی نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ناکامی اور یہ بدنصیبی اور سب سے بڑھ کر یہ بے عزتی تو نہ دیکھنا پڑتا مجھے۔ بندہ افسوس کا اظہار کرے گا، لم اوت کتاب، مجھے نام اعمال ہی نہ دیا جاتا، سیدھے مجھے جہنم میں ڈال دیا جاتا، مجھے نام اعمال ہی نہ ملا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، افسوس آج کریں، کل کام آئے گا۔ آج ہنستے کھیلتے رہیں گے، صرف اللہ کی نافرمانی زندگی گزاریں گے، کل کے دن افسوس کریں گے، کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل اللہ نے آج جو آخری صورت آخری رکعت میں پڑھی گئی ہے سورۃ عبس، اس کے اندر اللہ نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا اس دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو آدمی اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بندہ بھاگے گا اپنے اولاد سے، کہیں اولاد مجھے یہ نہ بولے کہ وہی نیکیاں دے دو ابا جان، بیوی سے بھاگے گا کہیں وہ نہ نیکیاں مانگ لے، بھائی سے بھاگے گا کہ وہ نیکیاں نہ مانگ لے، ماں باپ سے بھاگے گا کہ وہ اپنے اولاد کا واسطہ دے کر نیکیاں نہ مانگ لے، بندہ بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کا ایک الگ اس کا منظر ہوگا کہ ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ نے کہا نہ مال کام آئے گا، نہ وہاں پر اولاد کام آئے گی، وہاں پر تو بس وہ کام آئے گا جو نیک اعمال لے کر گیا۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ اس دن چند چہرے ہوں گے جو کھل کھلا رہے ہوں گے، جو کھلے ہوئے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، اور چند چہرے دوسری طرف وہ بھی ہوں گے جن پر لعنت ٹپک رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جو چہرے مسکرا رہے ہیں وہ چہرے جنتیوں کے ہیں، اور جن چہروں پر لعنت ٹپک رہی ہے ظاہر بات ہے وہ چہرے اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو انکار کر کے زندگی گزاری۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موت سے پہلے اللہ موت کی ہمیں تیاری نصیب فرمائے، اور قیامت کے روز اللہ ہم تمام کو ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، بائیں ہاتھ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔